بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسی گائے کا واقعہ سنانے والی ہوں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا ہے، جسے سن کر آپ کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک ایسی گائے طلب فرمائی جس میں ایسی ایسی خوبیاں اور ایسی ایسی چیزیں ہونا چاہیے تھیں جو وہاں ملنا ناممکن تھا، اور یقیناً آپ نے بھی ایسی گائے نہیں دیکھی ہوگی۔ اور کس طرح اس گائے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ایک مرے ہوئے انسان کو زندہ کیا۔ منقول ہے کہ 3 شخص جو آپس میں چچا زاد تھے، ایک عورت سے نکاح کی خواستگاری کی تو اس عورت نے ان میں سے جو زیادہ شریف تھا اس کے ساتھ نکاح کرنا منظور کیا، تو باقی دونوں نے مشورہ کر کے اس کو قتل کر دیا اور رات کو اس کی لاش اٹھا کر بنی اسرائیل کے بڑے قبیلے کے محلے میں ڈال دی اور صبح ان پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بلا کر دریافت کیا تو انہوں نے قتل سے انکار کر دیا اور عرض کیا، ہم سے قسمیں اور خوب بہا لینے کی بجائے خدا سے قاتل کا پتہ معلوم کیا جائے۔ خدا کی جانب سے وحی ہوئی کہ ایک گائے کو ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارا جائے تو وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتلائے گا۔ بنی اسرائیل نے اس گائے کا حلیہ، رنگ وغیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دریافت کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ کم عمر ہو، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا کہ خدا سے یہ بھی پوچھیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ خدا نے فرمایا، یہ ایسی پیلی گائے ہو کہ جس کی رنگت دبدباتی ہو، دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ لوگوں نے کہا، اے نبی خدا، گائے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تفصیل سے پوچھیں، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا فرماتا ہے، ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہی ہل جوتا گیا ہو اور نہ ہی کھیت کو پانی دیا گیا ہو، بے عیب ہو، جس پر کوئی داغ نہ ہو۔ وہ لوگ ایسی گائے کو تلاش کرنے میں لگ گئے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا، لیکن انہوں نے گائے کی تلاش جاری رکھی۔ روایت میں ہے کہ ان صفات کی گائے بنی اسرائیل کے ایک جوان کے پاس تھی جو اکثر محمد اور آل محمد پر درود پڑھتا تھا اور اپنے باپ کا اس قدر فرما بردار تھا کہ ایک مرتبہ اس نے ایک جنس کو فروخت کرنا تھا جس سے اسے کافی نفع مل رہا تھا۔ جب خریدار پہنچے تو مال خانہ کی کنجیاں اس کے باپ کے سرہانے کے نیچے تھیں اور اس کا باپ سو رہا تھا۔ اس نوجوان نے باپ کو نیند سے بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا اور خریداروں کو واپس کر دیا۔ جب اس کے باپ نے نیند سے آنکھ کھولی تو مال کی فروختگی کے بارے میں دریافت کیا تو فرما بردار بیٹے نے عرض کی کہ مال خانہ کی کنجیاں آپ کے سرہانے کے نیچے تھیں اور میں نے آپ کو نیند سے جگانا مناسب نہیں سمجھا اور خریداروں کو واپس کر دیا۔ باپ نے خوش ہو کر یہ گائے اپنے لڑکے کو دی تھی جس کی نشاندہی قدرت نے کرائی۔ جب بنی اسرائیل نے اس گائے کو خریدنا چاہا تو اس کی قیمت بڑھتے بڑھتے یہ مقرر ہوئی کہ گائے کی کھال دیناروں سے پر کر کے مالک کو عوض دیا جائے۔ جب ان کو شمار کیا گیا تو 50 لاکھ دینار اس میں سمائے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس لڑکے کو باپ کی فرما برداری کی وجہ سے قدرت نے انعام دیا ہے۔ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائیوں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتلوں کو اقرار کرنا پڑا اور وہ پکڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ وہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود میں کیوں نہ لاکھوں کرامتیں اور برکتیں ہوں گی۔
کیوں کر نہ ان کے اشارے سے مردوں کو زندگی ملتی ہوگی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ظالم لاکھ چھپ کر ظلم کرے، اس کی پول ضرور کھل کر رہے گی۔ جس طرح حکمت ربی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا، اسی طرح قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا۔ دوسرا، اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ باپ کا وجود بڑی نعمت ہے اور اس کی رضا سے دین اور دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے۔